بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخامس ولو فرض محتملات الواجب غیر محصورہ لم یسقط الامتثال فی الواجب المردد الی آخرہ۔ شبہ تحریمیہ موضوعیہ اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، دو اس کی قسمیں بنائی تھیں کہ کبھی وہ محصورہ ہوتا ہے اور کبھی غیر محصورہ۔ اسی طرح شبہ وجوبیہ موضوعیہ بھی کبھی محصورہ اور کبھی غیر محصورہ۔ ابھی تک جو ہماری بات چل رہی تھی وہ شبہ وجوبیہ موضوعیہ محصورہ تھا، ٹھیک ہو گیا؟ یہ پانچویں تنبیہ شبہ وجوبیہ موضوعیہ غیر محصورہ سے مربوط ہے کہ اگر شبہ وجوبیہ موضوعیہ ہے لیکن غیر محصورہ ہے، اس غیر محصورہ کی صورت میں حکم کیا ہوگا؟ اس لیے کہ اگر شبہ تحریمیہ غیر محصورہ تھا وہاں پر ہم احتیاط کے قائل نہیں تھے، ہم نے کہا تھا مخالفت قطعیہ جائز ہے، تمام اطراف شبہ کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ لیکن شبہ وجوبیہ میں توجہ کرنے آگا لطف آنا انشاءاللہ، فرماتے ہیں بسا اوقات یہ غیر محصورہ خود واجب غیر محصور ہوتا ہے، اور کبھی غیر محصورہ یہ ہوتا ہے کہ شرط الواجب غیر محصور ہوتی ہے۔ دونوں کی مثالیں، مثلا مجھے پتہ ہے میرے اوپر نماز واجب ہے، بالکل ٹھیک، نماز بھی نماز ظہر ہے، بالکل ٹھیک، کوئی شبہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ نماز میں استقبال قبلہ شرط ہے، اور جہاں میں کھڑا ہوں وہاں پر مجھے یہ معلوم نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب ایک تو ہمیں معلوم ہے کہ اس بندے نے جی 4 نمازیں پڑھنی ہیں، وہ تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں چونکہ ہمارے پاس نص آ گئی کہ چاروں اطراف ہمیں ایک ایک پڑھ لیں، لیکن بنیادی طور پر آقا جان تھوڑا سا توجہ کریں تو سمجھ آئے گی کہ یہ غیر محصورہ ہے۔ کیوں؟ جب ہمیں کسی ایک طرف کا علم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پورا گول دائرہ کہ جتنی بھی اس کی سمتیں ہیں ہر سمت میں احتمال ہے کہ یہاں قبلہ ہو، احتمال ہے یہاں قبلہ ہو، احتمال ہے یہاں قبلہ ہو، پورا جیسے کہتے ہیں آپ گھوم کے ہیں تو اتنی اطراف بنتی ہیں، تو اس لحاظ سے تو یہ غیر معذورہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ بسا اوقات یہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی واجب کی شرط میں شبہ ہو اور وہ شبہ شرط کے لحاظ سے غیر محصورہ ہو تو فرماتے ہیں شرط کے غیر محصورہ ہونے کی بنیاد پر ہم مشروط کو خود واجب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمیں بہرحال نماز پڑھنی ہوگی۔ اب چونکہ نص آ گئی ہے کہ 4 اطراف میں مکر کے پڑھ لو تو ہم 4 پڑھ لیں گے، لیکن ہم واجب کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتے چونکہ اس کی شرط کا جو ہے وہ ہمیں شبہ ہے، اور وہ شبہ غیر محصورہ ہے۔ خوب، یہ بات ہو رہا ہے۔ بسا اوقات خود واجب میں شبہ ہوتا ہے اور وہ شبہ غیر محصورہ ہوتا ہے۔ بالکل آسان سی مثال، ایک شخص نے نظر کی کہ میں انشاءاللہ اس سال فلاں دن روزہ رکھوں گا، ایک معین دن کا اس نے کہا کہ اس دن روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کو بھول گیا کہ وہ دن کون سا تھا۔ اب ظاہر سال کے تو ہوتے ہیں 365 دن، اور احتمال ہے ہر دن کا
سوائے یعنی جو عید کے ایام ہے جن میں روزہ رکھنا حرام ہے ان کو نکال کے، باقی تو تمام ایام میں احتمال ہے کہ یہ دن ہو یہ دن ہو۔ اب ایک روزے کے لیے اگر وہ موافقت قطعیہ کرتا ہے، نتیجہ کیا؟ ایام عید کو نکال کر 360 جو اب 62 63 روزے رکھتا ہے، یہ باعث عسر و حرج ہے، اور اسلام عسر و حرج کا قائل نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، پھر دوسرا آپشن، کوئی روزہ بھی نہ رکھے، چونکہ معلوم نہیں ہے، یہ ہو جائے گی مخالفت قطعیہ، یہ ہم کہہ چکے ہیں کہ حرام ہے۔ اب اس کے پاس باقی رہ جاتے ہیں دو آپشن۔ ایک یہ ہے کہ بس کسی ایک دن روزہ رکھ لے تاکہ مخالفت قطعیہ والی حرمت سے بچ جائے، ایک آپشن یہ ہے، بس ایک رکھ لے کافی ہے۔ اور ایک آپشن یہ ہے کہ نہ، بما تیسر لہ، سارے 200 363 64 دن روزے نہ رکھے، باعث عسر و حرج ہے، کوئی بھی نہ رکھے، وہ مخالفت قطعیہ ہے، وہ بھی حرام ہے۔ لہٰذا ایک آپشن یہ ہے کہ نہیں، ایک سارے بھی نہ رکھے، سب کو چھوڑ دے، یہ بھی نہ کرے، صرف ایک رکھ کے مخالفت قطعیہ سے بچ جائے، یہ بھی نہ کرے، بلکہ جتنا اس کے لیے ممکن ہے، جتنا بغیر عسر و حرج کے رکھ سکتا ہے، بس اتنے رکھ لے، بما تیسر لہ۔ کیوں؟ چونکہ یہاں شبہ وجوبیہ موضوعیہ خود واجب میں تھا، ذات الواجب میں، اس کی شرط میں نہیں تھا۔ تو ایک آپشن یہ ہے کہ جتنے دن وہ بغیر عسر و حرج کے رکھ سکتا ہے وہاں رکھے۔ اب ان 4 میں سے کون سا آپشن اختیار کرے؟ ترتیب سے، موافقت قطعیہ، سارا سال روزے رکھتے رہے، ایک دن کو یقین حاصل کرنے کے لیے باعث عسر و حرج ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ دوسرا آپشن، کسی دن بھی نہ رکھے، مخالفت قطعیہ ہے اور وہ جائز نہیں۔ باقی رہ گئے 2 آپشن۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں اقویٰ یہ ہے کہ طریقہ اوقلاء یہ ہے کہ جہاں بھی کسی واجب میں اس قسم کا شبہ آ جائے، اوقلاء کہتے ہیں کہ بما تیسر لہ، جتنا اس کے لیے ممکن ہے آسانی سے بغیر عسر و حرج کے، اتنے دن رکھ لے، صرف ایک پر اکتفا نہ کرے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح آگے ایک آخر میں ایک چھوٹا سا پیرا اور لکھتے ہیں کہ بسا اوقات تو یہ شبہ ہو جاتا ہے نا کہ کون سا دن تھا، بسا اوقات انسان ممنوع ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ ظالم کی حکومت ہے، سرکاری کنٹرول ہے، وہ کہتا ہے بھی جمعہ اور ظہر میں سے ایک نماز پڑھ سکتے ہو، دونوں نمازوں کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس کو علم اجمالی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک واجب ہے، اور وہ کہتا ہے کہ صرف ایک پڑھو، تو آیا اس ایک کو اس لیے چھوڑ دیں چونکہ اس کے واجب واقعی ہونے کا ہمیں علم نہیں ہے؟ فرماتے ہیں نہ، جتنا متیسر ہے وہ تو پڑھ لو۔ اچھا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آقا جان کہ حاکم کا حکم آ گیا، خبردار کسی مسجد میں نماز جمعہ نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی صورت تھی نا کہ یا جمعہ پڑھو یا ظہر پڑھو، دوسری ہے کہ نہیں، معین سے منع کر دیتا ہے، جمعہ کی اجازت نہیں ہے۔ اب جب جمعہ کی اجازت ہو گئی کلیئر، باقی رہے گا ایک فرض ظہر، آیا اس کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ اب یہاں پر فرماتے ہیں پھر بحث ہوگی، وکلاء تو کہیں گے کہ جتنا متیسر ہے وہ تو کرو، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، لیکن اس لحاظ سے دیکھیں کہ جب خالی ظہر ہوگی پھر ہمیں شک ہوگا کہ پتہ نہیں میرے اوپر ظہر واجب ہے واقعاً یا نہیں ہے، اصالت البراۃ تو پھر کیا کہ شک فی تکلیف میں اصالت البراۃ ہے، یہ اشکال ہے۔ ٹھیک، خلاصۃ الکلام وہی ہوا کہ شیخ اعظم کے نزدیک اقویٰ یہی ہے کہ نہیں، جتنا، اگر بلکہ آپ یوں کہیں، آسان اگر لکھنا ہو تو یوں کہ لکھ سکتے ہیں
کہ اگر شبہ وجوبیہ موضوعیہ میں مورد شبہ خود واجب ہو نہ کہ شرط واجب، تو پھر اس صورت میں جتنا ممکن ہو بغیر عسر و حرج کے اتنا بجا لانا ضروری ہے، صرف ایک فرد پر اکتفا نہ کرے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گئی 5ویں تنبیہ۔ 6ٹھی تنبیہ آقا جان بالکل آسان ہے کہ فی الحال مجھے شبہ ہے کہ میرے ان 2 لباسوں میں سے کون سا پاک ہے اور کون سا نجس۔ احتیاط کہتی ہے کہ ایک اس میں نماز پڑھ لو اور ایک اس میں پڑھ لو۔ ٹھیک ہے جی، مجھے شبہ ہے کہ نماز تو مجھے پتہ ہے پڑھنی ہے، واجب ہے، شبہ یہ ہے کہ قبلہ رخ کس طرف ہے۔ احتیاط کہتی ہے کہ 4 نمازیں اور جہات اربع میں پڑھ لو تاکہ یقین ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اس تنبیہ سادس میں یہ فرما رہے ہیں، بالکل آسان ترجمہ ہے، خاص بات نہیں ہے، کہ اگر کوئی بندہ اس بات پر قدرت رکھتا ہو کہ وہ اپنے شبہ کو زائل کر سکتا ہے، یعنی اگر تحقیق کرے تو علم تفصیلی حاصل ہو سکتا ہے کہ اس کے لباسوں میں سے کون سا نجس ہے، تحقیق کرے تو علم تفصیلی حاصل ہو سکتا ہے کہ ان جہات اربع میں سے کس طرف قبلہ ہے، تو جو علم تفصیلی پر قادر ہے آیا اس کے لیے اب بھی جائز ہے کہ وہ علم تفصیلی حاصل نہ کرے اور بس احتیاط پر عمل کرتا جائے، یا نہ جو علم تفصیلی پر قادر ہے اس کو چاہیے کہ وہ علم تفصیلی حاصل کرے، جتنا علم تفصیلی حاصل ہو جائے اتنا اس پر، اور باقی پر احتیاط۔ ایک مثال آقا جان بڑی آسان سی، اس بندے کو شبہ ہے کہ جہات اربع میں سے قبلہ کس طرف ہے، ہم نے کہا کتنی نمازیں پڑھے گا؟ 4۔ اچھا، لباس اس کے پاس 2 پڑے ہیں، شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ پاک ہے یا وہ پاک ہے، احتیاط کیا کہتی ہے؟ 2۔ اب اگر دونوں میں شبہ ہوگا تو اس کو کل کتنی پڑھنی پڑیں گی؟ 8۔ 4 نمازیں پڑھے گا نا اس لباس میں، جہات اربع 4 پڑھے، 8 پڑھنی پڑیں گی۔ لیکن فرماتے ہیں اگر یہ قدرت رکھتا ہے کہ کسی ایک شرط کی نسبت علم تفصیلی حاصل کر سکتا ہے، مثلا اگر استقبال قبلہ کی طرف تھوڑی تحقیق کرے تو علم تفصیلی حاصل کر سکتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو ٹوٹل اس کو 2 نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ اور اگر لباس کی نسبت علم تفصیلی حاصل کر سکتا ہے تو پھر اس کو فقط 4 پڑھنی پڑیں گی۔ تو اب یہ موضوع بحث ہے آقا جان کہ آیا ایسے بندے کو جو اس قسم کے شبہ کا شکار ہے، آیا علم تفصیلی پر قدرت رکھنے کے باوجود بھی یہ احتیاط کر سکتا ہے کہ علم تفصیلی کے حصول میں نہ جائے، یا نہ جس حد تک علم تفصیلی حاصل کر سکتا ہے اس حد تک علم تفصیلی حاصل کرے، اس حد تک احتیاط سے کام نہ لے۔ شیخ اعظم کا نظریہ یہی ہے کہ نہیں، جس حد تک وہ علم تفصیلی حاصل کر سکتا ہے اتنا علم تفصیلی حاصل کرے، ہاں جہاں اس کے لیے ممکن نہیں ہے وہاں پر پھر وہ احتیاط پر عمل کرے۔ الخامس، تنبیہات 7 میں سے 5ویں، لو فرض محتملات الواجب غیر محصورہ۔ اب تھوڑی سی آپ مہربانی کرنا، ترجمے میں پہلے یہ کہہ دینا کہ یہ تنبیہ اس بارے میں ہے کہ اگر شبہ وجوبیہ موضوعیہ غیر محصورہ ہو تو تحریمیہ میں غیر محصورہ میں ہم مخالفت قطعیہ کے جواز کے قائل تھے، احتیاط کے قائل نہیں تھے۔ اب یہاں بات ہے کہ یہاں پر حکم کیا ہے۔ فرماتے ہیں اگر ایسا ہو لم یسکت الامتصال فی الواجب المردد باعتبار شرط ہی۔ میں نے ابتدا میں آپ کو گزارش کی ہے کہ غیر محصورہ کس حوالے سے آئے، آیا اس کی شرط میں ہمیں شبہ ہے اور وہ غیر محصورہ ہے، یا خود واجب غیر
معصورہ ہے۔ فرماتے ہیں اگر تو اس کی شرط غیر معصورہ ہے تو شرط کا شبہ، شرط کی نسبت شبہ غیر معصورہ ہونے سے خود مشروط، خود واجب کو ترک نہیں کر سکتے۔ مثال دے رہے ہیں، کالصلاۃ الی القبلۃ المجہولہ وشبہ قطعا، مثلا کہ مجھے پتہ نہیں ہے قبلہ رخ کس طرف ہے۔ اب ذرا توجہ فرمانی ہے، ایک تو ہمارے پاس نص آ گئی کہ جہات اربع کی طرح منہ کر کے 4 نمازیں پڑھ لو، چلو وہ تو ہم نے مان لیا، ٹھیک ہو گیا، لیکن علل قاعدہ یہ غیر معصورہ ہے۔ کیوں؟ میرا رخ یہاں ہے تو جو اس کی تھوڑی سی ڈائریکشن بدلتا ہوں گا تھوڑی تھوڑی کر کے، احتمال ہے کہ ادھر ہو، احتمال ہے ادھر ہو، یوں کرتا ہوں گا پورے گول دائرے میں، تو ہر ڈائریکشن میں احتمال ہے کہ قبلہ ادھر ہو، تو اس نسبت سے تو یہ بنتا ہے غیر معصورہ، ٹھیک ہے جی۔ لیکن آیا اس وجہ سے چونکہ استقبال قبلہ کا شبہ غیر معصور ہے، میں سرے سے واجب کو ہی چھوڑ دوں، نماز ہی نہ پڑھوں؟ لم یسقط الامتثال فی الواجب، واجب کا امتثال ساقط نہیں ہوگا۔ کیوں؟ غایت الامر سقوط الشرط، زیادہ سے زیادہ ہم کہیں کہ شرط ساقط ہے لیکن مشروط جو اصل واجبہ ساقط، پس فلا وجہ لترک المشروط راسا، لہذا شرط کے غیر معصور ہونے کی بنیاد پر ہم اصل واجب کو بھی چھوڑ دیں، ایسا نہیں۔ ہاں اما فی غیرہ مما کون نفس الواجب مرددا، اگر اس کی شرط کی نسبت شبہ غیر معصورہ نہیں بلکہ خود واجب کا جو شبہ ہے وہ غیر معصورہ ہے۔ میں نے آپ کو آسان سی مثال دی تھی، کیسے کہ اس نے نظر کی تھی کہ فلاں دن روزہ رکھوں گا، وہ دن بھول گیا، تو اب سال کے 365 دن ہیں، عید کا ایام نکال لو تو باقی سارے ایام تو اس میں موجود ہیں، اب 363 دن یا 64 دن روزہ رکھنا باعث عسر و حرج ہے، اب کیا کرے؟ پوری توجہ فرماتے ہیں، لو خوب فظاہر ایضاً عدم و سقوط ہی، تو یہاں پر بھی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کسی دن بھی روزہ نہ رکھے، اصلاً یہ درست چونکہ ہم شبہ تحریمیہ میں اگرچہ احتیاط کے قائل نہیں تھے، مخالفت قطعیہ کے قائل تھے، لیکن یہاں نہیں۔ کیوں؟ وَلَوْ قُلْنَا بِجَوَازِ ارْتِكَابِ الْكُلِّ فِي الشُّبْهَةِ الْغَيْرِ مَعْصُورَةِ، اگرچہ ہم وہاں پر شبہ تحریمیہ میں غیر معصورہ میں مخالفت قطعیہ کے قائل تھے، ہم نے کہا کہ سب کا ارتکاب کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر ہم مخالفت قطعیہ کی اجازت نہیں دیتے۔ پھر آجن آپ سوال کر سکتے ہیں کہ شبہ تحریمیہ میں مخالفت قطعیہ کی اجازت ہے اور وجوبیہ میں کیوں نہیں؟ بہت مزیدار بات ہے، فرماتے ہیں فرق ہے، وہاں اطراف شبہ تھے، فرق کرو 500 600، تو جب آپ نے ایک کا ارتکاب کیا، ابھی آپ کو علم تو نہیں ہے نا کہ آپ حرام واقعی کا ارتکاب کر چکے ہیں، جب دوسرے کا کیا ابھی بھی آپ کو علم، وہاں مخالفت تدریجی تھی، لیکن جب آپ 500 600 اطراف میں سب کا ارتکاب کر لیتے تھے پھر آپ کو علم اجمالی ہوتا تھا کہ شاید ایک یقیناً میں نے حرام کیا ہے، وہاں یہ تھا۔ لیکن شبہ وجوبیہ میں ایسا نہیں ہے، جو ہی آپ واجب کو ترک کریں گے اسی لمحے مخالفت قطعیہ صادق، وہاں مخالفت قطعیہ صادق آتی تھی تمام اطراف شبہ کے ارتکاب کے بعد، لیکن شبہ وجوبیہ غیر معصورہ میں جو ہی آپ اس کو انجام نہ دیں گے اس لمحے مخالفت قطعیہ صادق آ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں دو میں فرق ہے، لِأَنَّ فِعْلَ الْحَرَامِ لَا يُعْلَمُ هُنَاكَ بِهِ، اس لیے کہ شبہ تحریمیہ غیر معصورہ میں ہمیں فعل کی حرمت کا علم نہیں ہوتا الا بعد الارتکاب، جب تک کہ تمام اطراف شبہ کا ارتکاب نہ کر لیں، بخلاف ترک الکل ہونا، لیکن شبہ وجوبیہ میں جو بھی اطراف شبہ ہیں کہ شاید یہ واجب ہو جائے، اگر ہم سب کو چھوڑ دیں اسی لمحے فوراً مخالفت قطعیہ صادق آ جاتی ہے۔
فَإِنَّهُ يُعْلَمُ بِهِ، چونکہ اس کے ترک کرتے ہی علم ہو جاتا ہے کس کا، کہ ہم نے واجب واقعی کی مخالفت کر دی ہے۔ کب؟ جو ہی ہم نے اس واجب کو چھوڑا، بس حرمت قطعیہ کا ہم نے ارتکاب، مخالفت قطعیہ کا ارتکاب کر لیا جو کہ حرام ہے۔ یہ فرق ہے۔ خوب، اب اگلی بات آ گئی، اب کیا کریں؟ ذرا توجہ کرنی آگا۔ تمام جو اطراف واجب ہیں جن میں ہمیں شبہ ہے سب کو بجا لائیں، یہ باعث عسر و حرج ہے۔ سب کو چھوڑ دیں، یہ مخالفت قطعیہ ہے، دونوں درست نہیں ہیں۔ اب کیا کریں؟ حال یجوز الاقتصار علی واحد، تیسرا آپشن، کیا یہ جائز ہے کہ میں کسی ایک دن روزہ رکھ لوں، بس ایک پر اکتفا کر لوں، اذ بہی یندفع محضر المخالفہ، چونکہ اس سے مخالفت قطعیہ والی مشکل تو ہو جائے گی حل، کہ ایک روزہ میں رکھ لیا، یہ کافی ہے۔ ام یجب الاتیان بما تیسر من المحتملات، یا یہ ہے کہ نہیں، ایک سے بات نہیں بنے گی، جتنے محتملات کو، جتنے اطراف کو بجا لانا تمہارے لیے ممکن ہے، میسر ہے، جو باعث عسر و حرج نہیں ہے، اتنے بجا لو۔ وجہان، فرماتے ہیں پہلی وجہ اس لحاظ سے دیکھیں کہ ان التکلیف باتیان الواقع ساکت، چونکہ یہ شبہ غیر محصورہ ہے، محتملات بہت زیادہ ہیں، سب کو بجا لانا اور واقعی جو واجب ہے بجا لانا ممکن نہیں ہے عدم حاضر کی وجہ سے، تو تکلیف واقعی وہ ہو گئی مجھ سے ساکت۔ ٹھیک، اب جب تکلیف واقعی ساکت ہے، فلا مقتضی ایجاب مقدمات علمیہ، تو جب ظلم مقدمہ واقعی مجھ سے ساکت ہو گیا تو اس کے مقدمات علمیہ کے وجوب کے لیے بھی پھر کوئی مقتضی، ظلم مقدمہ واقعی واجب ہوتا تو اس کے مقدمات بھی واجب، اب وہ بھی نہیں ہے، بس انما وجب الاتیان بواحد، لہذا بس ایک فرد کو بجا لائے، وہ بھی اس لیے تاکہ مخالفت قطعیہ سے بچ سکے۔ یہ ہو گیا ایک نظریہ یا ایک دلیل کہ بس اتنا کافی۔ ومن، اب دوسری لیکن اس لحاظ سے دیکھیں کہ نام ان اللازم بعد الالتزام بحرمت مخالفت الواقع، کہ جب آپ کو علم اجمالی ہے ایک واجب کا اور آپ اس بات کے قائل ہو گئے، کس بات کے، کہ مخالفت قطعیہ حرام ہے، جب اس کے قائل ہو گئے پس ضروری ہے مراعاتہ، اور اس واقعے کی مراد کرنا، یعنی مخالفت سے بچنا، مہما امکنا، جہاں تک ممکن ہو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے جتنے افراد کو، اطراف کو بجا لا سکتے ہو ان کو بجا لو۔ وعلیہ بناء العقلاء فی اوامرہم العرفیہ، اوامر عرفیہ میں بھی ایک بندہ کہتے ہے یار ادھر جاؤ نا ذرا، کوئی 8-10 بندے بلا کے لے آؤ، وہاں کھڑے ہیں 4 بندے، اب یہ بندہ اگر واپس آ جائے، وہ جی آپ نے تو کہا تھا 8-10 بندے، وہ تو 4 بندے تھے میں نے نہیں بلائے، تو مولا مذمت کرے گا نہیں کرے گا؟ مولا کیا کہے گا؟ بھئی جتنے آ سکتے تھے وہ تو لے آتا نا۔ تو اوامر شریعہ بھی اسی طرح ہیں کہ اگر جتنا تمہارے لیے ممکن ہے کم از کم وہ تو کرو جو باعث عسر و حرج نہ ہو۔ خوب، والاکتفاء بالواحد التخیر عن الواقع، فرماتے ہیں اگر کسی مورد میں، توجہ کرنا گا، تردد ہو، شبہ ہو، اور اس واقعے کو بجا لانے کی بجائے جہاں میں شک ہو، فقط ایک فرد کا بجا لانا مجزی ہو، وہ ہوتا ہے انما یکون مع نص الشارع علیہ، اگر کہیں شارع نے خود فرما دیا ہو تو کہ بس ایک کو بجا لو کافی ہے، پھر تو ہو گیا صحیح۔ اما ما عدم ہی، لیکن اگر شارع کی طرف سے ایسی کوئی نص نہ ہو، جیسا کہ ہمارا محل بحث ہے،
وہ فرد حکم العقل بے وجوب مراد الواقع، اور عقل بھی کہتے ہیں کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ واقع میں ایک چیز واجب ہے تو اس کا جہاں تک ممکن ہے اس کی رعایت کرو، اس کو انجام دو۔ فَيَجِبُ مُرَاعَاتُهُ، تو پس واجب ہے ہمارے لیے، نص ہے نہیں، عقل کہتے ہیں واقع کی رعایت کرو، اس واقع کی رعایت کرنا واجب ہے جب تک کہ عدم العقاب کا یقین نہ ہو جائے، قطع بعدم اچھا وہ قطع کیسے ہوگی کہ عقاب نہیں ہے؟ وہ قطع ایسے ہوگی، اما لحصول الواجب، یا ہم جو واقع میں واجب تھا اس کو بجا لیں گے تو بھی ہمیں یقین ہوگا کہ اب کوئی عقاب نہیں ہے، وَإِمَّا لِسُقُوطِهِ، یا وہ واجب ساقط ہو جائے۔ ساقط کیسے ہوگا؟ بِعَدَمِ تَيَسُّرِ الْفِعْلِ، کہ جس چیز کو بجا لانا ممکن نہ ہو پھر وہ ساقط ہو جاتا ہے، تو جب ساقط ہو جائے گا پھر بھی ہمیں یقین ہو جائے گا کہ عقاب نہیں ہے۔ وَهَذَا لَا يَحْصُلُ، ہمارے محل باس میں عدم العقاب کا علم کیسے حاصل ہوگا، ہمیں کیسے قطع ہوگی کہ اب میرے اوپر عقاب نہیں ہوگا؟ وہ ہوگا بعد الاتیان بما تیسر، کہ جتنا اس کے لیے ممکن ہے، آسان ہے، اس کو بجا لانے کے بعد۔ ھذا ھو الاقوی، اب یہ ایک سطر بن جائے گی، پس شیخ اعظم کا نظریہ بھی یہی ہے، اگر شبہ وجوبیہ موضوعیہ غیر معصورہ ہو، اور شبہ بھی خود ذات واجب میں ہو، نہ کہ شرائط واجب میں، تو وہاں پر جتنا میسر ہو، ممکن ہو، اتنی اطراف کو بجا لاؤ، صرف ایک پر اکتفا نہ کیا جائے۔ ختم ہوگی بات۔ فرماتے ہیں وَهَذَا الْحُكْمُ مُتَّرَدٌ فِي كُلِّ مَوْرِدٍ وُجِدَ الْمَانِعُ مِنَ الْإِتْيَانِ بِوَاضِحٍ، ایک تو تھا نا کہ خود اس کو شبہ تھا، شبہ غیر معصورہ، بس اوقات شبہ نہیں ہے، کوئی مانع آ گیا ہے کہ جس مانع کی وجہ سے محتملات میں سے بعض کو بجا لانا مشکل ہو گیا۔ میں نے آپ کو آسان دی، کیسے؟ حاکم کا حکم ہے کہ بھائی جمعے والے دن نماز پڑھنی ہے، ایک نماز کی اجازت ہے، یا زور پڑھو یا، یعنی غیر معین کیا ہے نا کہ مرضی ہے تو زور پڑھو، مرضی ہے دو کی اجازت ہے، اگر ایسا آ گیا تو بھی حکم یہی ہوگا، پھر جو پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھ لو۔ اس طرح وَلَوْ تَارَ الْمَانِعَ عَنْ بَعْضٍ مُعَيَّنٍ مِنْهَا، اگر کوئی مانع آئے معین سے، کیسے کہ حاکم نے خبردار کسی کو نماز جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مانع اب معین سے آ گیا نا کہ جمعہ سے ہو گیا، تو اب بحث ہوگی ففیل وجوب، آیا ظہر اب واجب ہے یا نہیں ہے؟ اس میں اشکال، کیوں؟ من عدم علم بوجود الواجب بین الباقی، اس لیے کہ جمعے سے تو گیا، روک دیا گیا، اس کا وجوب تو ہو گیا ختم، باقی رہ گئی ظہر۔ اب ظہر ہمارے اوپر واجب ہے یا نہیں ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اصالت البراءت کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہونی چاہیے، لیکن حکم عقل کہتا ہے کہ بھئی جو کر سکتے ہو کم از کم وہ تو کرو، اس لیے کہ تمہیں علم اجمالی ہے۔ السادس، چھٹی تنبیہ یہ ہے، حل یشترط فی تحصیل العلم الاجمالی بالبراء بالجمع بین المشتبہین، ہم نے کہا ہے کہ جناب جہاں شبہ وجوبیہ ہے وہاں ہم احتیاط کے قائل تھے۔ احتیاط کیسے کرتے تھے آجان؟ کہ ظہر بھی پڑھتے تھے، جمعہ بھی پڑھتے تھے، جس لباس میں شک ہوتا پاک ہونے کا اس میں بھی نماز پڑھتے اور دوسرے میں بھی پڑھتے، یہ تھا طریقہ کار، تاکہ ہمیں یقین حاصل جائے کہ جو ہمارے اوپر واجب تھا ہم نے اسے برات۔ اب فرماتے ہیں آیا اس کے لیے، توجہ کرنا آجان، اس کے وجوب کے لیے آیا یہ شرط ہے کہ آپ اس صورت میں احتیاط کریں گے کہ عدم التمکن من الامتثال التفصیلی، کہ اگر آپ امتثال تفصیلی پر قادر نہیں ہیں، کیسے؟ بِإِزَالَةِ الشُّبْهَةِ، کیا یہ شرط ہے
کہ احتیاط پر عمل اس صورت میں کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس شبہ کو زائل کر کے علم تفصیلی حاصل کرنے کا کوئی چانس نہ ہو تو واختیار ہی ما یعلم بالبراءۃ تفصیلاً، تاکہ تم پہلے تحقیق کرو، اس تحقیق سے تمہیں علم ہو جائے تفصیلی کہ یہ لباس نجس ہے اس کو چھوڑ دو، یا ادھر قبلہ ہے تو کرنا ہے، یجوز الاکتفاء بہ، یا نہ، جہاں بھی ایسا شبہ آ جائے اس شبہ میں تم احتیاط پر عمل کر سکتے ہو، بے شک علم تفصیلی کے حصول پر قادر بھی کیوں نہ ہوں۔ ٹھیک ہوگا جی؟ لفظی ترجمہ ہے، مرادی ترجمہ بڑا آسان ہے۔ آیا وجوب احتیاط کے لیے علم تفصیلی کے حصول پر عدم قدرت شرط ہے یا عدم قدرت شرط نہیں، یہ ہوگا اصطلاحی مقصود۔ لہذا فرماتے ہیں ہم یجوز الاکتفاء بہ، یا یہ ہے کہ نہیں آپ پھر بھی جمع بین المشتبہین کر سکتے ہیں، احتیاط پر عمل کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَمَكَّنَا مِن ذَلِكَ، چاہے آپ او امتثال تفصیلی پر قادر ہوں بھی صحیح، یعنی شبہ زائل بھی کر سکتے ہیں، پھر بھی کوئی ضرورت نہیں، آپ احتیاط کریں۔ فَيَجُوزُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَىٰ تَحْصِيلِ الْعِلْمِ بِالْقِبْلَةِ، مثلا کہ جو بندہ علم بالقبلہ کو حاصل کرنے پر قدرت رکھتا ہے، او تعیین الواجب الواقعی ہے، یا جو کسر و اتمام میں سے کون سی واجب تھی اس کو بالتحقیق معین کرنے پر قادر تھا، یا ظہر اور جمعہ میں سے کون سی واجب ہے علم حاصل کر سکتا تھا بالتحقیق کہ کون سی واجب ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس کی تحقیق میں نہ جائے، علم تفصیلی حاصل نہ کرے، بلکہ کیا جائز ہے؟ الامتثال بین المشتبہات، کہ نہیں وہ تمام مشتبہ، یعنی ظہر بھی پڑھ دے احتیاطاً، جمعہ بھی پڑھ دے احتیاطاً، ایک نماز قصر پڑھ دے، ایک نماز تمام پڑھ دے۔ وجہان بل قولان، فرماتے ہیں دو نظریے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ احتیاط کے وجوب کے لیے عدم تمکن علی العلم تفصیلی شرط ہے، بعض کہتے ہیں شرط نہیں۔ ظاہر الکلام الاول، بعض کہتے ہیں کہ نہ یہ باقاعدہ شرط ہے کہ احتیاط پر عمل اس صورت میں کرنا ہے جب آپ کے پاس علم تفصیلی حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں لوجوب اقتران الفعل المامور بہ عندہم، بھئی ایک امر آیا مولا کی طرف سے اور اس امر لوجوب اقتران، چونکہ فعل معمور بہ مقترن ہے کس سے؟ وجہ الامر کے ساتھ، جب آپ نے اس فعل کو انجام دینا ہے بقصد وجہ وجوب بجا لانا ہے، بقصد القربت بجا لانا ہے، بقصد تعیین بجا لانا ہے، اور جب آپ یہ سب کر سکتے ہیں، جب آپ کو علم تفصیلی حاصل ہو جائے گا تو آپ قصد وجہ بھی کر سکتے ہیں، قصد تعیین بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس لحاظ سے ضروری ہے کہ احتیاط پر عمل اس صورت میں کریں جب آپ علم تفصیلی کے حاصل کرنے پر قدرت نہ رکھتے ہوں۔ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ التَّعَرُّضِ لِشُرُوطِ الْبَرَاءَةِ وَالْاحْتِياطِ، یہ بات انشاءاللہ آگے آئے گی۔ خوب، اب فرماتے ہیں اس پر مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، وَيَتَفَرَّعُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قَادَرَ عَلَى عِلْمِ التَّفْصِيلِ مِنْ بَعْضِ الْجِهَاتِ وَعَجَزَ عَنْهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ، اگر ایک بندہ اس مورد شبہ میں تمام اطراف میں تو علم تفصیلی پر قادر نہیں ہے، لیکن بعض شبہات میں علم تفصیلی حاصل کر سکتا ہے، فالواجب مراد علم تفصیلی من تلک الجہہ۔ میں نے آپ کو بڑی آسان مثال دی تھی، ذہن ہو، ادھر شبہ ہے جہت قبلہ میں پتہ نہیں کس طرف ہے، تو احتیاط کہتی ہے کہ 4 نمازیں پڑھو، اور ساتھ یہ شبہ بھی ہے کہ ان 2 لباسوں میں سے پاک کون سا ہے، احتیاط کہتی ہے کہ 2 نمازیں پڑھو۔ اب اگر دونوں میں شبہ ہو تو اس کو پڑھنی پڑیں گی 8 نمازیں، لیکن فرماتے ہیں اگر تحقیق کرے لباس کے مورد میں اور علم تفصیلی حاصل کر سکتا ہے کہ کون سا پاک ہے، تو صرف اسی میں پڑھے گا، اور صرف 4 کم ہو جائیں گی نا،
یا استقبال قبلہ کے حوالے سے اگر تحقیق کرے تو علم حاصل ہو سکتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو اس کو ٹوٹل 2 پڑھنی پڑے گی۔ بس فرماتے ہیں ایسا شخص فالواجب مراد علم تفصیلی من تلکل، یعنی جس جہت شبہ کی نسبت علم تفصیلی حاصل کر سکتا ہے اس کی نسبت تو یہ حاصل کرے۔ فلا یجوز لمن قادر علی الصوب الطاہر المتیقن، فرماتے ہیں ایک شخص ایسا ہے کہ جو یقیناً لباس طاہر میں نماز پڑھنے پر قادر ہے اور تعیین قبلہ سے پر قادر نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے تکرار الصلاۃ فی الثوبین المشتبہین الی 4، یعنی وہ بالنسبت لباس احتیاط نہیں کرے گا کہ 4 جہاد کی طرف 4 نمازیں اس لباس کے ساتھ اور 4 نہ، بلکہ فقط 4 پڑھے گا اسی میں کہ جس کی طہارت کا اس کو یقین ہو گیا ہے۔ کیوں؟ لِتَمَكُّنِهِ مِنَ الْعِلْمِ التَّفْصِيلِيِّ بِالْمَأْمُورِ بِهِ مِنْ حَيْثُ طَهَارَتِهِ، جناب اس لیے کہ نماز میں طہارت لباس شرط تھی اور یہ علم حاصل کر سکتا ہے کہ کون سا لباس پاک ہے، لہذا کسی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں وَإِن لَمْ يَحْصُلْ مُرَادُ ذَلِكَ مِنْ تَفْصِيلِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، لیکن یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرے۔ بس چھٹی تنبیہ کا خلاصہ کیا ہوا کہ شیخ اعظم کے نزدیک احتیاط اس صورت میں ضرور کرنی ہوگی جب انسان علم تفصیلی کے حصول پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ